کرتا۔ اب ایک مرتبہ بادشاہ اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ چہل قدمی کے لیے باہر نکلا، دریا کے کنارے چل رہے تھے تو اس دور کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ وہ وہاں دریا کے کنارے بیٹھے، جس طرح بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں نا، دریا کی مٹی سے کھیلتے ہیں بچے، اسی طرح وہ بزرگ جو ہیں وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ بادشاہ قریب آیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، 1 دینار۔ بادشاہ سمجھا جہاز ہے، پرواز کر رہا ہے، اس نے ان کی بات کو سیریس نہیں لیا، آگے چل دیا۔ بادشاہ کی بیوی ملکہ آئی، سلام کیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ جو خریدے گا دعا کروں گا جنت میں اللہ اس کو ایک گھر دیں گے۔ قیمت کیا ہے؟ 1 دینار۔ ملکہ نے 1 دینار دیا اور کہا بہلول میرے لیے دعا کر دینا۔ چل گئی، بات آئی گئی ہوگی۔ اب رات کے وقت جب ہارون الرشید سویا نا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کو بتایا گیا کہ یہ جنت ہے۔ اب اس کو خواب میں جنت دکھائی گئی تو وہ بہت خوش ہوا کہ یار اتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ محل بنے ہوئے ہیں، یہ گارڈن ہے، مختلف چیزیں وہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک روبی کا بنا ہوا، یاقوت کا، سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہے اور اس کے اوپر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، زبیدہ خاتون۔ بہت حیران ہو گیا، میری بیوی کا گھر ہے، چلو اندر سے دیکھتا ہوں۔ اب جب وہ اندر جانے لگا تو دروازے پر جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا، فرشتہ، اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کوئی تعارف ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جس کا محل ہے نا، میں اس کا خاوند ہوں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے گھر کو اندر سے دیکھ لوں۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ صاحب یہاں دستور ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہی اندر جا سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کہ سیکیورٹی گارڈ نے جو اس کو دھکا دیا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ پسینے میں شرابور۔ اب اس کو 2 مسئلے سامنے تھے۔ نمبر 1 کہ میری بیوی نے دعا کروا لی اور اس کو جنت میں گھر مل گیا، اور نمبر 2 میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، میں نے تو اتنی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور مردوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اوف میری بیوی میرے سے عقل مند کیسے ہو گئی۔ کیا خیال ہے سب کا؟ مسکراہٹ تو ہاں کا ہی جواب دے رہی ہے۔ اب وہ وقت کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ انتہائی ذہانت والا انسان ہوتا ہے، ذہین ترین انسان ہوتا ہے، لیکن اب وہ یہ سوچے کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلی، اس نے دعا کروا لی، میں نہ کروا سکا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے وقت گزر گیا تھا، کیا ہو سکتا تھا، اپنے دفتر کے کام میں لگ گیا۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ آج بھی میں باہر نکلوں گا اور باہر جا کر واک کروں گا، چہل قدمی کروں گا، ممکن ہے بہلول آج بھی بیٹھے ہوں، اور اگر آج بھی بیٹھے ہوں گے تو آج تو میں ان سے دعا لازمی کروا لوں گا۔ خیر اب دل بھی نہیں لگ رہا کاموں میں، جلدی جلدی اپنے کاموں کو سمیٹا، جیسے ہی شام کا وقت ہوا اپنی بیوی کو لیا چہل قدمی میں۔ اب ظاہر میں تو چہل قدمی کر رہا تھا، لیکن نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی بہلول کہیں ہے یا نہیں۔ اچانک نظر پڑی بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً قریب آیا، سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، پوری دنیا کی بادشاہی۔ بہلول کل تو 1 دینار تھا، آج پوری دنیا کی بادشاہی، میں دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں ہوں۔ لیکن بہلول اتنی زیادہ قیمت کیوں بڑھ گئی؟ بہلول نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے۔ آج چونکہ آپ دیکھ چکے ہیں نا، اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو ہم بن دیکھے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، یہ بن دیکھے کا سودا کل قیامت والے دن پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قدر ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔